بیرسٹر صاحب آپ پہلے اس کو تو کلیئر کر دیجئے کہ آپ اسی عہدے پر قائم ہیں، رائٹ؟ یہ سوال پوچھنے کی وجہ یہ ہے کہ کل رات سے پہلے کچھ یہ ٹرینڈ چلے جس میں خود پی ٹی آئی کے بھی بہت سارے ورکرز تھے کہ آپ کو عہدے سے ہٹایا جائے، پھر کوئی ایک نوٹیفیکیشن بھی گردش کرتا رہا، پتہ نہیں جعلی طرح سے کہ ہٹا دیا گیا ہے، تو آپ اپنے عہدے پہ قائم ہیں؟ آپ کو معزول کر دیا گیا؟ بدامی صاحب، یہ جو ڈرامے بازیاں اور یہ افواہیں اور یہ جیلی قسم کے نوٹیفیکیشن، یہ سب میں بھی میڈیا سے ہی ان کے بارے میں مجھے خبر ملی ہے. تو ایز وی اسپیک تو میں ابھی تک آئی ایم اسٹل دی ایڈوائزر ٹو چیف منسٹر آف خیبر پختونخوا آن انفارمیشن، اور میں اسی حیثیت میں آپ سے ابھی بات کر رہا ہوں. باقی اور سر آپ کو آپ کے اسٹیٹمنٹ کے حوالے سے سی ایم کے پی کے صاحب نے کوئی اظہار ناراضی یا کچھ کیا؟ بدامی صاحب، یہ بھی ایک عجیب سی بات ہے نا کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید میں کوئی اپنی دکان کھولے بیٹھا ہوں اور اگر میں کوئی اسٹیٹمنٹ دے رہا ہوں تو وہ میری کوئی ذاتی اسٹیٹمنٹ ہے. ظاہر ہے یہ میری ذاتی اسٹیٹمنٹ تو نہیں ہے، میں ایڈوائزر ہوں سی ایم کا، چیف منسٹر کا، اور میں جو بھی بیان دیتا ہوں پوری گورنمنٹ کو جو ہے ریپرزینٹ کر رہا ہوتا ہوں خیبر پختونخوا کی، اور ان کے ساتھ میری بات ہوتی ہے، کنسلٹیشن ہوتی ہے، مشاورت سے ایک بیان تیار ہوتا ہے، اور میں جو بھی بات کرتا ہوں ہماری پالیسی اسٹیٹمنٹ ہوتی ہے. تو یقیناً چیف منسٹر از آن بورڈ. چیف منسٹر میرے باس ہیں، اور اس کے علاوہ باقی پارٹی اور جو خیبر پختونخوا کی حکومت ہے تو وہ ان کو ریپرزینٹ کرتی ہوں. میں یہ بیان دے رہا ہوں، میرے ذاتی بیانات تو یہ نہیں ہے نا. سر آپ کی پارٹی کے بہت سینئر رہنما اور کچھ تو بیرون ملک ہیں، قاسم سوری صاحب وغیرہ، لیکن شاہد خٹک صاحب جو کہ ظاہر ہے آپ کے، انہوں نے تو باقاعدہ ٹویٹ کر کے کہا کہ سیف صاحب نے جو بیان دیا ہے وہ گورنمنٹ کی پالیسی نہیں ہے، ان کے ذاتی رائے ہے. پھر بات یہ ہے نا کہ میں کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہتا جس سے میری پارٹی میں ہی موجود میرے کولیگز کو کے بارے میں کوئی غلط فہمی پیدا ہو یا میں ان پہ کوئی نیگیٹو رائے دوں. بہرحال شاہد خٹک صاحب کا مجھے نہیں پتا، میں تو یہ ٹویٹ دیکھتا بھی نہیں ہوں یوزولی، اور نہ میں ان کو پڑھتا ہوں، لیکن مجھے کافی اور لوگوں کی طرف سے اعتراض ہوا، تو میں نے سب کو یہی کہا کہ یہ گورنمنٹ کا بیان ہے اور چیف منسٹر کے ساتھ مشاورت اور کنسلٹیشن سے یہ بیان دیا گیا. اور دوسری بات یہ ہے کہ لا تعلقی کا اگر اعلان کوئی کرتا ہے تو 100 مرتبہ کرے، اس پہ گورنمنٹ کے یا میرے موقف پہ جس کا میں نے اظہار کیا ہوتا ہے اس پہ کوئی فرق نہیں. کیونکہ بہت سمپل ہے، آپ اسی عہدے پر تھے، آپ نے اسی حیثیت سے بیان دیا، آپ آج بھی اس عہدے پر قائم ہے، تو اس کا مطلب آپ کا بیان ظاہر ہے خیبر پختونخوا گورنمنٹ کا، سی ایم کا ہی بیان مانا جائے گا. سمپل ایز دیٹ، دیٹس واٹ یو آر سیئنگ، رائٹ؟ چونکہ صوبائی کابینہ کی بھی ایک وزیر نے بیان دی، مینا خان صاحب نے کہا کہ اس طرح کا نہیں ہے، لیکن ٹھیک ہے آپ نے کلیئر کر دیا. تو سر، اور آپ آج جرگے میں بھی موجود تھے، اس میں سر کرکس اگر میں پوچھوں، ذرائع سے خبریں آتی رہیں، کیا طے پایا؟ جی، میرا بیان بھی آ چکا ہے، بلکہ میرے 2 بیان آج اس پر آ چکے ہیں جس میں نے وضاحت کی ہے. اور اس میں یہ تھا کہ دیکھیں، جرگہ جب یہ کل واقعہ ہوا تو اس کے بعد کل رات کو سی ایم صاحب نے، چیف منسٹر صاحب نے تمام صوبائی اسمبلی کے جو ممبران تمام پارٹیوں سے تعلق رکھنے والے، پی ٹی آئی سے بھی اور دیگر جو اپوزیشن جماعتیں، ان کو طلب کیا، ان کو بلایا، دعوت دی، اور پھر ان کے ساتھ بیٹھ کر مشاورت کی، اور پھر یہ طے ہوا کہ یہ چونکہ ایک سنجیدہ مسئلہ ہے، اس لیے اس کو ہم نے سنجیدگی سے لینا ہے. اور اس سلسلے میں اسمبلی ممبران نے وزیر اعلیٰ صاحب کو کہا کہ کیونکہ آپ لیڈر آف دا ہاؤس ہیں تو آپ اور چیف ایگزیکٹو ہیں صوبے کے، تو اس لیے ہم آپ پر اعتماد کرتے ہیں اور آپ اس سلسلے میں اقدامات کریں. آج پھر ہم نے انہی سے، تمام ممبران صوبائی اسمبلی سے مشورے کے بعد آج یہ جرگہ بلوایا. اس میں محسن نقوی صاحب جو ہیں وہ اسلام آباد سے ان کو دعوت دی گئی، بلکہ ان کا چونکہ رابطہ بھی تھا اس معاملے میں، وہ وزیر داخلہ ہیں تو ان کا مینڈیٹ بھی بنتا ہے، تو وہ بھی آئے، ساتھ میں گورنر صاحب کو اور تمام پارٹیوں کو، بلکہ ان پارٹیوں کو جن کی خیبر پختونخوا اسمبلی میں نمائندگی نہیں ہے ان کو بھی بلایا گیا. اور سر پھر یہ طے جو آیا، آپ سوری آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، کہ وہی کہ جناب علی امین صاحب جائیں گے، بات کریں گے وہاں تنظیم سے، تو پھر وہ کیا ایز وی سی کو پہنچ گئے ہیں، جا رہے ہیں، وہاں بات ہوئی نہیں ہوئی، کیا اسٹیٹس ہے؟ جی بالکل، یہی ان تمام جرگے نے، آل پارٹی میں اس کو جرگہ کہوں گا، انہوں نے علی امین صاحب کو نامزد کیا، ان کو بااختیار کیا، ان کو اختیار دیا کہ آپ جائیں اور آپ اس معاملے کو حل کریں، اور ہم آپ کے ساتھ ہیں، کیونکہ پوری اسمبلی جو ہے وہ ایک کمیٹی کی شکل اختیار کر گئی. تو اس کے بعد بالکل وہ گئے، اور وفاقی حکومت نے بھی ان کو کہا کہ آپ ہی کی ذمہ داری ہے، آپ ہینڈل کریں. تو پھر ہمارے رابطے ہوئے دوسری فریق سے، ان کے ساتھ بات چیت بھی ہوئی اور ان کے لوگوں کے ساتھ انٹریکشن ہوا، اور
اس وقت بھی جو ہیں وہ ایک میٹنگ چل رہی ہے جس میں جرگے کے تمام جرگے کے ممبران ہیں، تمام پارٹیوں کو جو ریپرزینٹ کریں، ان میں ANP بھی ہے، JUI بھی ہے، جماعت اسلامی بھی ہے، پیپلز پارٹی بھی ہے، پاکستان وطن پارٹی بھی ہے، اور تقریباً اور بھی اس طرح کی کئی جماعتوں کے ممبران ہیں، اور PTI کے بھی ممبران ہیں، کابینہ کے ارکان ہیں، اور وزیر اعلیٰ صاحب خود موجود ہیں، اور اس وقت وہ مذاکرات کر رہے ہیں، بات چیت کر رہے ہیں۔ امید ہے کہ انشاءاللہ کل بھی سلسلے میں مشاورتیں بھی ہیں اور میٹنگز بھی ہیں۔ ابھی جب ہم ابھی اس وقت مذاکرات جاری ہیں اس وقت ایز وی اسپیک؟ جی اس وقت میٹنگ جاری ہے، اور کل بھی یہ سلسلہ جاری رہے گا؟ جی بالکل رہے گا۔ ہم اس مسئلے کو انشاءاللہ بہت ہی پرامن طریقے سے، تصفیے سے، مشاورت سے اور افہام و تفہیم سے حل کریں گے انشاءاللہ۔ یعنی کیا اس میں یہ بھی کوشش شامل ہے کہ پھر یہ جو بین کرنے کا جو فیصلہ ہے وہ ریورس ہو سکے، ایسا بھی کچھ پاسبلٹی ہے؟ دیکھیں اس وقت تو ایک تصادم کی صورتحال ہے، اور ہماری حکومت کی یعنی صوبائی حکومت کی کوشش ہے کہ ہم اس تصادم کی صورتحال کو امن میں تبدیل کر دیں اور کوئی کلیش نہ ہو۔ جہاں تک تعلق ہے، کیونکہ کل جو ناخوشگوار واقعہ پیش آیا تھا اس کے اثرات یقیناً ہم نہیں چاہیں گے کہ آئندہ آنے والے دنوں میں بھی اس کے اثرات کا اظہار ہو۔ تو ایک تو ہمارے اینڈ پہ تو یہ ایشو ہے۔ جہاں تک یہ تنظیم کو کالعدم قرار دینے کی کارروائی ہے یا ان کو پھر ڈی نوٹیفائی کرنا، تو وہ وفاقی حکومت کی ذمہ داری ہے، انہوں نے یہ ایکشن لیا ہے، اور وزارت داخلہ کا نوٹیفیکیشن تھا، اور اس کا طریقہ کار یہی ہے کہ یا تو حکومت خود واپس لے، یعنی وفاقی حکومت واپس لے، یا جو بھی کالعدم تنظیم ہے وہ سپریم کورٹ سے رجوع کرے اور سپریم کورٹ سے اپنے حق میں فیصلہ لے۔ تو وہ اس کے بارے میں ابھی کوئی کمنٹ اس لیے نہیں دے سکوں گا کہ وہ ہمارا اس وقت کنسرن ہے۔ ہمارا مین کنسرن یہ ہے کہ ہم اس معاملے کو ایک اچھے انداز میں حل کریں، اور یہ جو اس وقت مذاکرات کا پرائم ایجنڈا ہے کہ ہیٹ کو کم کریں، تصادم کو روکیں، ایسے ہی ہے نا؟ بالکل، اور مسئلے کا ایک مستقل حل نکالیں، کیونکہ یہ ہمارے صوبے میں بار بار یہ مسئلہ سر اٹھا رہا ہے۔ تو یہ نہیں ہے کہ یہ موجودہ مسئلہ، بلکہ آئندہ آنے والے دنوں میں بھی ہم اس کو ایک مستقل طور پہ حل کر کے ایک دیر پا حل جو ہے وہ تلاش کریں۔